آقا کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ حضور پاک کی ولادت باسعادت کے موقع پر پوری دنیا کی فضائیں ان صداؤں سے گونجتی رہتی ہیں۔ مسلمان اس دن کو اور رات کو بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ خوبصورت رنگ برنگی لائٹوں سے گھروں کو، عمارتوں کو، دفتروں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو بھی بڑی خوبصورتی سے سجاتے ہیں، اور اس دن کی نسبت سے لوگ اپنے گھروں میں، بازاروں میں میلاد کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، جہاں پر لوگ نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وہ سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسین دوام تجھ کو، ملا ہے حسین دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ لوگوں میں کرت کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ہمارے یہ بہت ہی مسرت اور خوشی کی یہ بات ہے کہ آج رات 12 ربیع الاول ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات ہے، اور یہ رات بلا شبہ تمام راتوں سے افضل اور فضیلت والی ہے، حتیٰ کہ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ شب قدر تو وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ وہ رات ہے جس میں صاحب قرآن کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس رات میں عبادت کرنا، تسبیحات پڑھنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چرچے کے طور پر اور اپنی نعمت کے اظہار کے لیے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور یہ جھنڈے لے جائیں اور جا کر ایک مشرق میں لگا دیں، ایک مغرب میں، اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی اس وقت میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک ایسا نور چمکا جس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آتا ہے تو ہر مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آج رات دیکھ لیجئے، ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے چرچے ہو رہے ہیں، اور ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی جگہ پر کسی شاعر نے
بہت ہی خوب کہا، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرے اس کو اور کم کیا کر سکتا ہے؟ تو کم کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اور آپ کی فضیلت دن بدن بڑھتی جائے گی۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ہر مومن اس مہینے کے اندر خوشی کا اظہار کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے اور اصل ایمان ہے اور ایمان کی تکمیل کا باعث ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا جائے، گھروں کے اندر میلاد کی محفل کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی نعمت کے چرچے کے لیے، اللہ کی نعمت کا شکرانہ بجا لانے کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، اپنے گھروں کو سجایا جائے، چراغاں کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا چرچا کیا جائے۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو سجاتے ہیں محفل میلاد وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر جینا نصیب فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ہی ہمارا مرنا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان سمیت دنیا بھر ਦੇ ਵਿੱਚ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਰਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।